اللہ کے احکام پر راضی ہو جائیں. اگر ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو جائے جہنم کا، یعنی ایک دفعہ ہم جہنم چلے جائیں اور پھر واپس اس دنیا میں آئیں، تو ایسا کام کریں گے کہ ہم پھر جہنم میں جائیں؟ کوئی ایسا شخص ہے آپ کے خیال میں جس کو جہنم کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو، اس کو ایک دفعہ جہنم میں ڈالا جائے اور وہاں سے وہ واپس اس دنیا میں آ جائے اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، یقین آنے کے بعد وہ پھر گناہ کرے؟ یہ انسان ایسا ہے، وہ پھر گناہ کرے گا. آپ کو شاید ابھی یقین نہ آئے، لیکن انسان ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا وہ ابھی بھی نہیں کرے گا. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو اللہ پر راضی ہے، قرآن پر راضی ہے، اسے جہنم اور جنت کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. اللہ نے بیان کر رکھا ہے جہنمی کیا کہیں گے، جنتی کیا کہیں گے، جہنم کہاں ہے، جنت کہاں ہے، یہ سب بیان ہو چکا ہے. خدا کے کہنے سے زیادہ آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے علم آئے گا. ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اب یہ جہنم میں ہی ہے نا، اب ہم جہنمیوں کو سن رہے ہیں. جہنمی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں کیوں پہنچے؟ ہم سنتے، ہم سوچتے نہیں تھے. اور نہیں ہے، یا ہے. اگر ہم سنتے تو بھی جہنمی نہ ہوتے، اگر ہم سوچتے تو بھی جہنمی نہ ہوتے. نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں، غفلت میں ہیں، بے قرار ہیں اور اپنی بے قراری سے بھی غافل ہیں. لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے. آج اگر نصیحت کریں، کیوں نہیں سنتا؟ یہ خود اس پر عمل نہیں کرتا. یہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اس کو کیا حق ہے نصیحت کرنے کا؟ اس نے تو اپنی جوانی گزار دی. ماں باپ کے بارے میں اکثر جوان بچوں کا یہ موقف ہوتا ہے، اور اس بات کو یقیناً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ بات کر رہا ہے، یہ میاں فصیحت ہے یا خود بھی اس پر عمل کرتا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا؟ تمہیں اچھی بات ملی، تم تو عمل کر لو. مجھے حکم ہے، جس پر میں عمل نہیں کرتا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، حرام ہے. ایک الگ بات ہے کہ میں جس پر خود عمل نہیں کرتا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، مجھ پر حرام ہے. یہ تو والدین کے لیے ہوگا، جو نصیحت کرنے والے ان کے لیے ہوگا. لیکن جو نصیحت لینے والا ہے اسے بہانے تراشنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم صرف روحانی امور میں اس طرح کرتے ہیں، مادی امور میں ایسے نہیں ہیں. کبھی آپ گئے دکان پہ چینی لینے اور پھر پہلے کہیں تم چینی کھاتے ہو اگر خود تو میں تو پھر تو تم سے چینی خریدوں گا. اگر تمہیں شوگر ہے اور تم چینی نہیں کھاتے تو میں تم سے چینی نہیں خریدوں گا. کسی نے ایسا کیا؟ یہ گاڑی جو بیچ رہا ہے یہ اس پہ خود سوار ہوتا تھا یا سوار نہیں ہوتا؟ وہ تو آپ کہتے ہیں اگر 0 میٹر ہے تو زیادہ اچھا ہے. خریدنے کے بعد یہ مریض ہو گیا تھا، پڑا رہا 1 سال، گاڑی کھڑی رہی، بہت اچھا ہے. یہ اگر اس پہ سوار نہیں ہوا تو مجھے یہ گاڑی چاہیے. مادی امور میں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ وہ اگر چینی کھائے گا اسی سے میں چینی خریدوں گا. بھئی تمہیں نصیحت جہاں سے مل رہی ہے وہاں سے لے لو. تمہیں اس میں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نصیحت کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، نصیحت لینے والے کو ہر جگہ سے نصیحت لینی چاہیے، بہانے نہیں تراشنے چاہیے. ہم سنتے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے. ہم عقل سے بھی کام نہیں لیتے. عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں ہم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی ہے، ہوا و ہوس بھی دیا ہے. آواز آخر تک صحیح آ رہی ہے؟ ہم تعقل بھی نہیں کرتے. کیوں تعقل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں ہوا و ہوس دے دیا. خدا نے شیطان کو کیوں خلق کیا؟ یہ جوان بہت پوچھتے ہیں. خدا اگر شیطان کو خلق نہ کرتا تو پھر مسئلہ سارا حل تھا.
آدم نہ جنت سے نکلا ہوتا اور نہ ہم جنت سے نکلے ہوتے، زمین پہ ہم آتے ہی نہیں، ہم سب وہاں عیش و عشرت میں ہوتے۔ یہ شیطان کو خلق کیا، سارا مسئلہ اس سے ہے۔ یہ ہوا و ہوس کو خلق کیا، یہ نفس کو خلق کیا، سارا مسئلہ اس نفس نے بنایا ہے، اس شہوت نے بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں بہت اچھا ہوتا۔ اب جب خدا نے یہ سب ساتھ دے دیا ہے تو پھر میں ایسا ہی ہوں۔ اگر ہماری عقل بہت کام کرے تو ایسے کام کرتی۔ اس کا قصور بھی ہم خدا پہ ڈالتے ہیں، خدا سے راضی نہیں ہیں، کہ یہ بھی خدا کا قصور ہے کہ خدا نے ہمیں اگر صرف عقل دیا ہوتا، صرف عقل اگر خدا نے دی ہوتی تو تم فرشتے ہوتے۔ فرشتوں کے ہونے کے باوجود اس زمین پر اپنا خلیفہ تجھے بنایا ہے، تجھے فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ اگر صرف شہوت ہوتی تو حیوان ہوتے، اس کی تو کوئی آرزو نہ کرے گا، لیکن عمل میں سب حیوانی زندگی گزارنے پر راضی ہیں، صرف شہوانی زندگی گزارنے پر راضی ہیں۔ اچھا، مجھے خدا نے یہ کیوں دیا؟ یہ سوال ہے، شیطان کو خدا نے کیوں خلق کیا؟ تجھے اس لیے یہ دونوں قوتیں دی ہیں، تجھے عقل بھی دی اور تجھے شہوت بھی دیا، تجھے ہوس بھی دیا، تاکہ تم عروج کر سکے۔ یہ تیرے لیے یہ شہوات لانچنگ پیڈ ہے، تم یہاں سے اڑان بھر سکتے ہو، ٹیک آف کر سکتے ہو۔ تم یہاں زمین پر رہنے کے لیے خلق نہیں ہوئے، زمین پر تم جنت کو کریٹ کرنے کے لیے خلق ہوئے ہو۔ تم اس زمین پر یہاں رہنے کے لیے نہیں ہو، یہاں سے جانے کے لیے ہو، اور یہاں سے بہت بلند تمہیں جانا ہے۔ بلند اگر جانا ہے تو عقل کے ساتھ شہوت بھی چاہیے، ہوس بھی چاہیے، نفس بھی چاہیے۔ اس نفس کو صرف تمہارے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے۔ اگر پاؤں کے نیچے رہے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، یہ تمہیں اڑان دے گا، یہ تمہیں معراج دے گا۔ کبھی کسی نے، ہم ابھی سمندر سے دور ہیں، یہاں کے جو بچے انہوں نے نہ دیکھا ہوگا، لیکن آج کل فلموں میں، ویڈیو میں سب نے دیکھ رکھا ہے، بحری جہاز دیکھیں؟ جتنی یہ مسجد ہے اس کے بھی کئی برابر بحری جہاز ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا کوئی ٹرک دیکھا آج تک کسی نے؟ کوئی اور سواری دیکھی ہے؟ نہیں۔ وہ اتنا بڑا بحری جہاز کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو تو اتنا بڑا بحری جہاز بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہوائی جہاز بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ اگر ہوا نہ ہو تو آپ پتنگ بھی نہیں اڑا سکتے۔ اور پھر اڑان جس کو چاہیے ہو، اس کو دوسری چیز مخالف جہت میں چاہیے۔ پانی اگر اوپر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ پانی کو ہمیشہ نیچے رہنا چاہیے۔ پتنگ اگر آپ اڑائیں تو ہوا کے مخالف جہت میں پتنگ اڑا سکتے ہیں، ہوا کے رخ میں پتنگ کو نہیں اڑایا جا سکتا۔ ہوا کے مخالف اگر اڑائیں گے تو پتنگ اوپر جائے گی۔ یہ ہوا و ہوس نعمت الہی ہیں۔ یہ اسی پانی کی طرح ہے جو کشتی کے لیے جادہ، طریق بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، پاتھ بن جاتا ہے۔ آپ کو سڑکیں نہیں بنانی پڑتی، یہاں سے لے کے امریکہ تک آپ کا جہاز چلا جاتا ہے، یہ خود راستہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا جو آپ کو خدا نے ہوا و ہوس دیا ہے، یہ ہوا و ہوس آپ کے لیے لانچنگ پیڈ ہے، یہ آپ کو اڑان دیتا ہے، آپ اڑان بھر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ فرشتے ہوتے، جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے رہتے۔ آپ میں تکامل کا سفر طے نہ ہوتا۔ یہ اتنی قیمتی چیز، اتنی بہترین چیز جو آپ کو اڑان دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ہے کیوں؟ ہمارے سارے مسائل اسی کی وجہ سے نہیں، ہمارے سارے مسائل اس کی وجہ سے نہیں ہیں، ہمارے سارے مسائل اس وجہ سے کہ یہ پانی اندر نہیں آنا چاہیے تھا کشتی کے، یہ اندر آ جاتا ہے۔ اس ہوا و ہوس کو قدموں کے نیچے رہنا چاہیے تھا، یہ ہمارے سروں پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر راضی رہنا قضاء و قدر الہی سے اتنا اہم ہے،